اچھا یہ بھی یاد رکھیں بچوں کو تھوڑا سا سٹریس چاہیے، جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر لوگ جب کوئی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. مثلا میں نے کہا دیکھیں بچوں کو ایسا سٹریس نہ دے، خود بھی سٹریس نہ لیں، اب اگر چلو سب کو چھوڑ دیں. پھر یہ نہیں ہے اپروپریٹ سٹریس. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا، ہائپو سٹریس، ڈس سٹریس اور درمیان میں یو سٹریس. یو سٹریس ہونا چاہیے جو ہیلدی سٹریس ہوتا ہے. بچے کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی پیرنٹ کو ہے، مجھے کمرہ صاف کرنا ہے، لیکن 2-4 چیزیں بکھری رہ گئی، دیٹس اوکے. جب وہ کھیل رہا ہے تو اس کو کھیلنے دیں. اب اگر آپ کو اس کا نیچر نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کام اپنے خود نہیں کرتا تو چلیں اس کی ہیلپ کر دیں. اس کے بچے کی پرسنالٹی کے مطابق دیکھیں، کیونکہ اگر بچے کو اوتھینٹک سینس نہیں ملتی تو پھر وہ ایگو ڈریون ڈیزائرز پہ جاتا ہے. اوتھینٹک سینس کیا، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بیسک پلیٹ فارم بڑھاتے جاتے ہیں، نہیں تو اس کی میں بہت آ جاتی ہے اور وہ بالکل خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بچے کو ہم نے اس طرح سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی کریٹیوٹی کو، اس کے ایموشنز کو، اس کے جذبات کو مینیج کرنا ہے. جیسے ہم ڈے ٹو ڈے اس کے کھانے ناشتے کا نہیں سوچتے، آج اس نے کھانا پورا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. جو چھوٹا بچہ بھی ہے، بڑا بچہ بھی ہے، ناشتہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کھانا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا. تو اس میں سوچنا ہے کہ کیا باقی پیرامیٹرز میں وہ ہیلدی ہے کہ نہیں ہے. پیرنٹس کے اکثر آرگیومنٹس کس نیچر کے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو بہت لبرٹی دے دیں گے تو وہ غلط چوائسیز کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ بچے منی ایڈلٹس ہیں کہ جی آپ ان کو، آپ کے بیٹا آپ کس اسکول میں جانا چاہتے ہیں، بیٹا آج آپ چھٹی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بیٹا بہت سردی ہے جیکٹ پہننی ہے کہ نہیں، آپ کی مرضی. بیٹے کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولو، مارنا ہے مارو، جو مرضی کرو. یہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا. فائن لائن تو ہم نے ان کو ایک ڈرا کر کے دینی ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے بچوں کو کن ایریاز پہ فوکس کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. لیکن جن اب آج کل مسئلوں میں ہم گھر گئے ہیں نا، وہ نہیں ہیں جن پہ ہمیں اپنا کرنا ہے. تو ہمیں بیسیکلی یہ یاد رکھنا ہے کہ بچے کو ایج اپروپریٹ چوائسیز جو ہیں ٹھیک کرنے دینی ہے. جہاں پہ ہائر سٹیکس انوالوڈ ہیں وہاں پہ ان کو ہیلپ کرنا ہے. وہاں پہ اگر بچہ اچھا ڈیسیجن لے سکتا ہے ٹھیک ہے، اس کو بس پش کرتے جانا ہے. اگر اچھا ڈیسیجن نہیں لے رہا تو اس پہ نظریں رکھنی ہے، کیونکہ اگر وہ رسکی کسی اسپاٹ پہ چلا جاتا ہے تو مسئلہ تو پیرنٹس کے لیے بننا ہے نا. فائن لائن ہم اسی طرح سے ڈرا کرتے ہیں نا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں بچے کو. دیکھیں نا بچے کا ٹیمپرامنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر کا انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے باقی ڈائنامکس دیکھ رہے ہیں. اب بچہ اگر مجھے لگ رہا ہے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا غلط کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، مجھے فیلنگ آ رہی ہے، اب میں اگنور نہیں کروں گی، لیکن اس پہ ریئیکشن کیسا ہوگا، یا ریئیکشن ہوگا یا رسپانس ہوگا، اس کو کنوے کروں. اگر بچہ مثلاً فرض کریں ایک لباس پہنتا ہے تو اس کو یہ پتا اور ماں باپ نے بتایا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، وہ غلط لباس پہن رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے لیکچر دے کے اسے بتائیں کہ بھی تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے. اس کو انسیٹ طریقے سے ایک ٹینشن ہونی چاہیے کہ یہ میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، یہ اس کو کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے، اور وہ تھوڑا سا شرم لحاظ کہیں کہیں رکھے. اسی طرح سے اگر آپ کو نظر آتا ہے ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن فائن لائن یہ کہ آپ ہر دفعہ کہہ دیں اس کو نماز پڑھو، لیکن اس کے بعد اس کو وہ نہ کرے. میں اپنے بچوں میں کئی دفعہ اسی طرح سے اسیس کرتی ہوں کہ اگر میرا بچہ مجھے جھنجھلا کے جواب دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ میں نے تھوڑا زیادہ ڈوز دے دی ہے. لیکن اگر وہ اس کی شکل پہ ایک برے سے تاثرات آتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کی ہمت نہیں ہوتی مجھے انکار کرنے کی، تو اس کا کیا مطلب ہے، اب ٹھیک ڈوز ہے. اور اگر وہ پریشر ہی نہیں دے رہا تو میں کا ڈوز کم دے رہی ہوں. اس سے نا میں اندازہ لگاتی رہتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب یہاں پہ. اگر بچہ پیئر پریشر میں آ کے جیسے ڈریس اپ کی بات کہ میری گروپ یا میرے فرینڈز یہ کر رہے ہیں اور میں نے اس لیے یہ والے پہن لیا، اور اس کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول یا اس طرح ہماری اجازت نہیں ہے، وہ خود اتنا اسٹریس میں ہے کہ وہ ہیئر پلنگ کر رہا ہے یا واش روم میں لمبا لمبا ٹائم گزار رہا ہے، تو اس کیس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیکن اگر کوئی بچہ ہیئر پولنگ کر رہا ہے اور بہت اسٹریسفل ہے، یہ والی جو آپ سچویشن بتا رہی ہے، اس پہ تو اس کو پراپر کسی کوچ کے پاس جانا چاہیے. دیٹ مینس کہ اس کا چیلنج بڑا ہے، نمبر 1. نمبر 2، بچے اپنے پیئرس کے جیسے ہی کپڑے پہننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی ان کو باؤنڈری سیٹنگ دے کر اجازت دینی چاہیے کہ اس باؤنڈری میں آپ یہ کپڑے پہن سکتے ہیں، یہاں پر آپ کی یہ لبرٹی ہے اور یہاں پر آپ کو محتاط ہونا ہے. ہم پھر بالکل ہی
وہ مطلب کہیں پہ بھی پہن رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو. اب کل میں ایک مدر کو ملی ہوں تو ان کی بچی تو بالکل ان کی بات ابھی نہیں سن رہی، اور اس نے ایک ٹاپ پہنی تھی جو کہ ڈیسنٹلی ویسے کور کر رہی تھی، وہ تو حجاب بھی نہیں بھی لیتی. اب ان کی مدر نے اسپیشلی اس کو میرے سامنے کھڑا کیا اور کہا ذرا اس کو کہتی کھڑے ہو بیٹا. اب وہ اے لیول کی اسٹوڈنٹ ہے اور کہتی دیکھیں اس کا لباس یہ اپروپریٹ نہیں تھا. اور اس بچی نے بھی نا بڑے غصے میں یوں کیا کہ دیکھ لیں. اس کو میرے سے پرابلم نہیں تھی، اس کو پرابلم پیرنٹ کے ایٹیٹیوڈ سے تھی، اور وہ بار بار انسسٹ کر رہی تھیں، اور پھر اس کو کہتی ہیں کھڑی ہو کے دکھاؤ کہ دیکھیں نا یہ لباس تو صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بچوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑا سا فریڈم دے دیں ڈس ایگری کرنے کا، لیکن ڈس ایگری کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کام ہم انہیں کہہ رہے ہیں ان کو نہیں کرنا. مثلاً وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں مجھے دودھ نہیں پسند، تھینک یو فار شیئرنگ، لیکن بیٹا دودھ تو پینا ہے، چلو بیٹا اٹھاؤ گلاس اور پی لو. ہاں اس میں ملک شیک بنا لو، دہی بنا کے کھا لو، اسمودی بنا لو، کچھ اور کسی بھی وہ طریقے سے جو آپ نے اپنا کیلشیم پورا کرنا ہے وہ کر لو. ایک دفعہ پی لو 2 دفعہ کی بجائے. یعنی یو دین گیو دیم ڈفرینٹ آپشنس کہ یہ ہے، دس از لائک بہت لبرٹیز ہے اس میں، بہت آسانی ہے، ایسے کر لو ایسے کر لو، نہیں تو ایسے کر لو. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں نے کہا ہے وہی. آپ کے ہاں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ ضرور شیئر کریں. آئی اپریشیٹ کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے لیکن آپ کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم تھینکفل. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں. اور میرے بچے آ کے مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں ہم کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف آپ کی وجہ سے نہیں کرتے. میں کہتی ہوں تھینک یو سو مچ، میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اب مجھے کوئی مدر اگر آ کے کہے کہ میرا بچہ کسی قرآن کلاس میں جاتا ہے پڑھنے اور کہتے ہیں آپ کہتی ہیں اللہ کی خاطر جاؤ، میں تو آپ کی خاطر جاتا ہوں، اکثر مائیں اس پہ کیا کہہ دیتی ہیں؟ پھر نہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے بیٹا، آپ میرے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا، اس لیے کہ آپ یہ تو کہا گیا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تو یہ احسان ہے مجھ پہ، تو میں تو بہت خوش ہوں. اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ آپ اللہ کی خاطر کرو. اور وہ آ جائے گا وقت جب اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے، ایک تعلق رہے گا، ایک وہ جو بیج ہے. ہم تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں نا، ہم تو اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسمارٹ جملے جو ہے نا وہ زیادہ آنے چاہیے. ہوتا ہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. کہ اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، میرے علم میں اضافہ فرما. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت دے دے اور ہماری رہنمائی کر دے کہ اتنا مشکل ایک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. جو ذمہ داری ہم پہ، ہم اس کو صحیح طرح پورا کر سکیں. تب دین کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں اچھی چیز سکھاتے ہوئے جو ایکسٹرنل ریوارڈز ہوتے ہیں ان کے معاملے میں تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کریں گے آگے، کیونکہ ایکسٹرنل ریوارڈز وقتی طور پہ فائدہ دیتے ہیں، پھر بچہ ہر بات میں آپ کو بلیک میل سا کرتا ہے اور کہتا ہے واٹ از ان دس فار می، مجھے کیا ملے گا. تو ہم نے بچوں کو اس اپروچ سے بچانا ہے کہ ہم نے انٹرنل ریوارڈ جو ہوتے ہیں نا، انٹرنسک ریوارڈ، اس کی بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.